لیکن ان کے بقول کے اس پہ کافی ٹارچر کیا گیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں ظہیر کے پاس گئی تو ظہیر مجھے جان سے مار دے گا۔ وہاں پہ اب ڈسپینسری بن چکی ہوئی ہے، تو مجھے ان کے محلے دار نے بتایا کہ یہ لوگ یہیں پہ مقیم تھے پہلے، اب یہاں سے لوگ شفٹ ہو گئے ہیں۔ وہیں سے سب سے پہلے میں نے بتایا کہ اس کی جو والدہ ہے پنجاب یونیورسٹی میں وہ جاب کرتی ہیں، اور ظہیر خود جو ہے وہ موبائلز کا بزنس کرتی ہے۔ دعا زہرا نے ان کو اسپیشل تھینکس بھی بولا ہے کیونکہ دعا زہرا کی سائڈ پر تھے۔ دعا زہرا سے ریلیٹڈ سب سے پہلے جو ان کی میری فیملی کا ہوا تھا، کیونکہ جو دعا زہرا خود جو بچی تھی نا، وہ صرف اس نے چند یوٹیوبرز کو اپنا پہلا انٹرویو دیا، جس میں سینئر صحافی میاں آصف صاحب تھے، عمران تھے، اور زنیرہ مہم صاحبہ تھیں۔ تب اس کی والدہ کہتی تھی ہم نے تو بہت روکا تھا اپنے بیٹے کو، لیکن یہ اپنی ضد پہ لگا ہوا تھا کہ اس نے یہیں پہ شادی کرنی ہے، یہیں پہ زندگی گزارنی ہے اپنی۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کنول امانت۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے جو ہے وہ ڈے 1 سے دعا زہرا کے کیس پر نظر رکھی اور پوزیٹیوٹی کی سائڈ کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ دعا زہرا نے ان کو اسپیشل تھینکس بھی بولا ہے کیونکہ دعا زہرا کی سائڈ پر تھے اس کے دعا زہرا کے والد نے، اور یہ کافی خاصا کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں، یہ تو جیت چکے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کے نظریے سے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا پوائنٹ آف ویو جیتا ہے تو کیسا فیل ہو رہا ہے، اور دعا زہرا کیسے رہ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو کنول کہ آپ نے مجھے دیا اپنے چینل پہ۔ بیسکلی ڈے 1 سے میں نے اس پہ کام کر رہا تھا۔ میری جرنی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ اسی میرے آفس میں یہاں پہ میں جیو پہ ایک اسٹریم دیکھتا ہوں کہ کراچی کی مغویہ لڑکی لاہور میں جو ہے برآمد، ظہیر نامی شخص سے اس کا نکاح ہوتا ہے، تو اس پہ جو ان کے نکاح نامے ہوتا ہے وہاں پہ ہر شخص کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے، جو بھی اس میں ایون کہ اس میں جو نکاح ہوا تھے وہ ظہیر کے بڑے بھائی سب، تو میں نے ان کا جو نکاح کا جو نمبر تھا میں نے وہ ایک آئی ڈی میں ڈالا، وہاں پہ ان کے ایڈریسز مجھے آئے کہاں کہاں پہ یہ لاہور میں رہتے ہیں، تو میں نے وہ تمام جگہوں پہ گیا، مجھے نہیں ملے۔ ایک جگہ پہ میں گیا یہاں پہ، تو وہاں پہ اب ڈسپینسری بن چکی ہوئی ہے، تو مجھے ان کے محلے دار نے بتایا کہ یہ لوگ یہیں پہ مقیم تھے پہلے، اب یہاں سے لوگ شفٹ ہو گئے ہیں۔ وہیں سے سب سے پہلے میں نے بتایا کہ اس کی جو والدہ ہے پنجاب یونیورسٹی میں وہ جاب کرتی ہیں، اور ظہیر خود جو ہے وہ موبائلز کا بزنس کرتا ہے، مطلب اسٹوڈنٹ ہے وہ خود، تو جو بھی اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو تھے میں نے اسی دن جو ہے لوگوں کو دکھایا اپنے پلیٹ فارم پہ۔ پہلے آپ نے پورا ہوم ورک کیا، اپروچ کرنے کے بعد آپ نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو مینیج کیا، دین آپ ان کے پاس پہنچے انٹرویو۔ سب سے پہلے آپ نے دعا زہرا کے ریلیٹڈ کس کا انٹرویو کیا تھا؟ دعا زہرا سے ریلیٹڈ سب سے پہلے جو ان کی میری فیملی کا ہوا تھا، کیونکہ جو دعا زہرا خود جو بچی تھی نا، وہ صرف اس نے چند یوٹیوبرز کو اپنا پہلا انٹرویو دیا، جس میں سینئر صحافی میاں آصف صاحب تھے، عمران تھے، اور زنیرہ مہم صاحبہ تھیں۔ تو ہمارا جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان سے وہی سوال پوچھے جو ایک رٹے رٹائے سوال تھے۔ پھر جب مجھے موقع ملا انٹرویو کرنے کا، وہ لاہور پریس کلب میں ہوئی تھی، جہاں پہ ظہیر کی والدہ تھی، ظہیر کی بابی، ظہیر کے باقی فیملی ممبران، زنیرہ مہم صاحبہ ہاؤس تھیں، جعفری صاحب تھے جنہوں نے وہ میاں آصف صاحب تھے۔ تب میں نے اس کی ظہیر کی والدہ سے کچھ ٹف کوسچن پوچھے جو کافی ہائی لائٹ بنے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں جی، محبت ہر کوئی کرتا ہے، ہم نے بھی محبت اپنی زندگی میں کی ہے، تو جب آپ کو لگا نہیں کہ آپ کا بیٹے نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، ایک بچی جو کراچی سے آپ نے ٹریپ کیا اس کو، وہ گھر بھی آپ کے آ گئی ہے، آپ نے تب بھی نہیں روکا۔ تب اس کی والدہ کہتی تھی ہم نے تو بہت روکا تھا اپنے بیٹے کو، لیکن یہ اپنی ضد پہ لگا ہوا تھا کہ اس نے یہیں پہ شادی کرنی ہے، یہیں بھی زندگی گزارنی ہے اپنی۔ تو میں نے تب ریئلائز کیا، تب میں لوگوں کو بتایا کہ ناظرین، جو لڑکا اپنی والدہ کا نہیں بن سکا، جو جس نے اپنے والد کے ان کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کو سنبھالا، وہ دعا زہرا کا کیا بنے گا؟ تبھی سے میرا تھوڑا سائڈ چینج ہوئی۔ تب میں نے پھر تھرو آؤٹ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو آگے رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دعا زہرا ظہیر کے ساتھ رہی ہے وہ اپنی خوشی سے نہیں رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسی ہے میڈم، دیکھیں اگر خوشی سے نہیں رہی تو پھر وہ کیا اس کو بلیک میل کرتے رہے کہ اس کے پاس ایسی ویڈیوز تھی جس کے تھرو وہ بلیک میل کرتے رہے؟ کون سی ایسی وجہ تھی جو 3 ماہ اس کے ساتھ وہ رہ کر رہی؟ میڈم دیکھیں، آپ بھی ایک لڑکی ہیں، اور آپ کو پتہ کہ ہر فیملی اپنے بچوں پہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ لڑکیوں پہ، کہ ان کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ باہر کا معاشرہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ماں باپ نے اس پہ تھوڑا پریشرائز کیا اسے کہ تم نے مطلب جو والدین کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اسی اسنا میں ظہیر نے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ایک گیم کے تھرو۔ تو تب ہر لڑکی یہی سمجھتی ہے جو لڑکا میرے ساتھ ٹچ ہو گیا وہ میرے لیے سب سے مخلص ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے یہ فلاں ہے، تو اس نے وہی سہانے خواب دکھایا کہ میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، تو اسی سے اس کا برین واش ہوا، وہ کراچی سے ٹریپ کیا گیا۔ جب کراچی سے یہ لاہور آئی تب ظہیر کا بڑا بھائی بھی کراچی میں ہی موجود تھا، جو ان کی لوکیشن نکلی ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہاں پہ آئی تو یہاں پہ ایک عجیب سا تاثر تھا جو سننے میں ہمیں ملا کہ جناب اس کو ایک بڑے گندے سے گھر میں رکھا جا رہا تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ جو وہاں پہ اسٹرانگ عظمیٰ بھی گئی، وہاں پہ اسٹرانگ عظمیٰ جو یوٹیوبر ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ گندا سا گھر ہے، اور سننے میں یہ بھی ہے کہ اس کو وہاں پہ مارا بھی جاتا تھا۔
اب سننے میں آج میں نے بشریٰ شکیل صاحبہ کا انٹرویو کیا ہے تو انہوں نے کہا میں جلد ہی اس چیز کو بھی اپنے پلیٹ فارم پہ لے کے آؤں گا جس میں بچی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اپنے ایک جاننے والے کو کہ مجھے زنیرہ ماہم صاحبہ اور باقی جو ہے مجھے تھپڑ مارتے تھے. یہ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ان کے بقول کے اس پہ کافی ٹارچر کیا گیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں ظہیر کے پاس گئی تو ظہیر مجھے جان سے مار دے گا. تو اس قسم کے پریشرز تھے. اور باقی جب آپ نے دیکھا میڈم کہ جب بچی کو جو ظہیر سے علیحدہ ہو کے انہوں نے بچی کو دارالایمان میں جب ڈالا تو وہ بھی ایک کانٹروورسی, وہ بھی ان کا ایک ماسٹر مائنڈ تھا کہ دارالایمان میں ہمیشہ اسی کو ڈالتے ہیں جو میچور ہوتا ہے, جس کی ابو 18 ایج ہوتی ہے, اور چائلڈ پروٹیکشن میں وہ آتا ہے جس کی بلو 18 ہوتی ہے. تو انہوں نے دارالایمان میں ڈال کے یہ تاثر دیا کہ بچی مائنر نہیں ہے, بچی جو ہے ٹھیک ہے, اس لیے انہوں نے دارالایمان میں ڈال کے لوگوں کو یہ بھی بتایا. پھر جب وہ دارالایمان میں تھی, جب ہمیں یہ لگا کہ شاید بچی اس موقع پہ ہی ظہیر کے خلاف کوئی بیان دے دے کہ یہیں پہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, تب ہم نے دیکھا کہ اس کی ایک دو پکچرز وائرل ہوں گے جو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, جس میں ظہیر جو ہے ایک خاتون کے پاؤں کے پاس لیٹا ہوا ہے. تو یعنی کہ بیسکلی اس کو مینٹلی ٹارچر دیا کر رہے تھے کہ اگر تم نے کوئی بیان دیا تو ہمارے پاس اور بھی بہت سی تصاویر اور ویڈیوز ہیں جو ہم پبلش کر دیں گے اور جو آپ تمہاری اور تمہارے والدین کی جو ہے بدنامی ہوگی. اس کے باعث لڑکی خاموش رہی, ساتھ رہنے کے لیے مجبور تھی میڈم بیسکلی. تو پھر یہیں سے سلسلہ شروع ہوا. پھر لاہور میں احمد شیر جٹ صاحب نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا جب بچی کو یہاں سے انہوں نے کراچی روانہ کیا. وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا کیس کا, کیونکہ تب مہدی کاظمی صاحب کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ بچی اب ہمارے شہر میں آ چکی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے کوئی بھی شخص جو ہے اس کو ٹریپ نہیں کر سکتا. پھر اب بچی چائلڈ پروٹیکشن ہاؤس میں رہی. چائلڈ پروٹیکشن ہاؤس میں جو یہ مخالف گروپ کے لوگ تھے یہ کہتے تھے جناب کہ بچی جناب اعلیٰ وہاں پہ ظہیر کے بغیر ایک رات نہیں گزارے گی, ایک ہفتہ نہیں گزارے, لیکن آپ نے دیکھا اس نے وہاں پہ تقریباً 4 سے 5 ماہ گزارے اور کوئی اس کے سر پہ خروش نہیں آئی, کوئی اس سے دیوار میں ٹکرے نہیں مارے, اسے یہ نہیں کہا جی میں مجنوں میں لیلا ہوں مجھے اس کے پاس مجنوں کے پاس بھیج دیا جائے. لیکن اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کیونکہ اس کو وہاں پہ اندازہ ہو چکا تھا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے, میں جو 4 دن گزار کے آئی ہوں میری زندگی کے خوفناک ترین دن تھے. تو اس کے بعد بالآخر جو تھی عدالت نے بڑا اچھا فیصلہ سنایا, انہوں نے بچی کے اوپر رکھا. پھر بچی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ان 4 مہینے 5 ماہ کی تاریخ راتوں میں میرے والدین ہی میرے ہم سفر تھے, وہی میرے دکھ درد کا سہارا بنے. تو ایٹ دا اینڈ وہ بچی نے پھر جو ہے والدین کے حق میں فیصلہ دے کے جو ہے سچ کی جیت کو برقرار رکھا. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بچی نے ظہیر کی جان بچانے کے لیے یہ فیصلہ دیا کہ ظہیر جس اذیت میں وہاں پہ گزر رہا ہے میں یہ بیان دوں گی, میں اپنے گھر میں آؤں گی تو ظہیر کو میں کہوں گی تم واپس جاؤ, جب میں 18 سال کی ہوں گی تب میں تمہیں جو ہے دوبارہ پرپوزل کروں گی. لیکن جو جس کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ اس کی ایسی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی خواب دیکھتے ہیں. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.